ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصطفیٰ، بریک میں جانے سے پہلے سائل نے ہم سے سوال کیا تھا کہ فدیہ، مثلا انہوں نے کہا کہ وہ روزہ رکھا نہیں جا سکتا، تو کتنا فدیہ بنتا ہے اس وقت؟ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے اہل نہ ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو کتنا روزانہ جو ہے وہ دینا چاہیے؟ جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو شریعت نے اس کے لیے فدیہ رکھا ہے، اور فدیہ کی مقدار جو شریعت نے بیان فرمائی وہ 2.25 کلو ہے، 2.25 سیر ہے، یعنی 2 کلو اور 50 گرام بنتا ہے۔ اور اس کا جو ہے اس کی جو رقم بنتی ہے غالباً وہ 80 سے 90 یا 100 تک بنتی ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ قیمت لگا کے اس اگر کا 100 فدیہ روپیز روزانہ دے دیے جائیں تو اٹس انف، کافی ہے ہم سے؟ صدقہ فطر تو یہی ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، تو جو ہم دیتے ہیں ایک جان کا، تو 30 روزوں کا 30 صدقہ فطر دے دیا جائے۔ مگر یہ پیسے دے کے جان نہیں چھوٹے گی، یہ صرف اس ہی شخص کے لیے ہے جو مریض ہونے کی وجہ سے نہ رکھ سکے، اور آئندہ بھی اسے ایسی طاقت نہ ہو کہ کبھی ٹھیک ہو کر وہ روزہ رکھ سکے گا، تو وہ دے۔ اور اگر اس کو اللہ نے صحت عطا فرمائی تو اب یہ فدیہ دیا ہوا اس کے لیے کافی نہ ہوگا، بلکہ اسے اس کے بدلے میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اچھا مصطفیٰ، آپ نے کہا مریض ہو اور استطاعت بھی رکھتا ہو، اب کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے گا؟ استطاعت نہیں رکھتا یعنی صدقہ فطر دینے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ شریعت اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ شریعت اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے مطابق، مذہب کے مطابق، کہ اگر ایسا شخص نہ ہو تو کوئی اور اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یا اس کی طرف سے فدیے کا ہیلہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ سائل نے ہم سے پوچھا کہ کچھ لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں، کچھ 12 پڑھتے ہیں، کچھ 20 پڑھتے ہیں، تو اتھینٹک کیا ہے، کتنی تراویح پڑھنا چاہیے؟ حدیث طیبہ میں سنن بہقی شریف کی بھی روایت ہم پڑھ رہے تھے، اس میں یہی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو باجماعت سلسلہ شروع ہوا تھا تراویح کا، اس میں 20 رکعتاً یعنی 20 رکعتوں کا آیا ہے، 8 رکعتوں کا کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے تو کبھی 11 پڑھا کرتے تھے، کبھی 13 پڑھا کرتے تھے۔ وہ جو سلسلہ ہے وہ تہجد کا سلسلہ تھا کہ 8 رکعت تہجد پڑھتے اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے، تو یوں 8 + 3 11 رکعت ہو جاتی۔ 13 کی بھی روایت ملتی ہے؟ 13 کی روایت بھی ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعت تہجد پڑھا کرتے اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے۔ ٹھیک ہے، پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ، روزہ اور ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں، جو قتل و غارت ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مثلاً جو تعصب کی بنیاد پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، زبان کی بنیاد پر، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ حدیث طیبہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے تعصب کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو بڑی سختی کے ساتھ کچل دیا اپنے خطبہ، آخری خطبہ حجۃ الوداع میں۔ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کسی ہمارے ملک کی زبانوں کو لے لے تو کسی صوبے والے کو دوسرے صوبے والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی تربیت فرمائی، مگر افسوس کہ آج ہم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے، تو آج لوگوں نے زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ، آپ جو ہے وہ حجۃ الوداع کا خطبے کے بارے میں فرما رہے تھے۔ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت و اجر نظیم۔ جی، اپنا نام بتا دیجئے۔ جناب حاجی محمد عاشق۔ جی فرمائیے عاشق صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جناب، ایک آدمی ہے ہمارے پاس، وہ کہتا ہے مجھے شوگر ہے، میں ایک دن روزہ رکھ سکتا ہوں، دوسرے دن میں نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اس کے بارے میں مفتی عابد صاحب سے پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مزید کچھ پوچھنا چاہیں گے؟
مزید ایک اور سوال ہے، بالکل چھوٹا سا ہے لیکن مسئلہ وہ بڑا سا ہے. ٹھیک ہے جناب ایک آدمی ہے اس کے بازو کے اوپر لکھا ہوا ہے نام، لیکن وہ انڈین ہے. تو وہ مجھے تقریباً 2 مہینے ہو گئے، کہتا بھائی اس کا کوئی حال پوچھو، میں اس کو مٹانا چاہتا ہوں لیکن وہ مسلمان ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ نام جو ہے وہ لکھا کیا ہے، اس کے بازو کے اوپر کیا نام لکھا ہوا ہے؟ یعنی اس کا نام جو ہے کاشف یا آصف ایسا کوئی نام ہے اس کا لکھا ہوا ہے بازو کے اوپر. اچھا وہ تو وہ مٹانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کیا کرے؟ وہ انڈین ہے اور انڈین مسلمان ہے؟ جی انڈین ہے، مسلمان ہے، سعودی عرب میں ہمارے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا. انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے. مفتی صاحب، پاکستان کے جو حالات ہیں اور جو ہمارے یہاں پر خون ریزی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں اپنے ناظرین کو سنانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کیسے الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، مختصر اور جامع، اس قتل و غارت گری میں ملوث لوگوں کے لیے. ارشاد فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، حدیث کا تفصیلی مفہوم ہے، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یہ ارشاد فرمائیے کہ قاتل جہنم میں جائے گا، بات سمجھ میں آتی ہے، یہ مقتول یعنی قتل جو ہوا ہے وہ جہنم میں جائے گا، ایسا کیسے ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ قاتل اس کو قتل نہ کرتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا. تو اس طرح ابھی جو معاملات ہو رہے ہیں وہ تو یہ ہے، زبان کی بنیاد پر یا مفاد کی بنیاد پر یا مال و زر اور زن کی بنیاد پر یا زمین کی بنیاد پر جس کو قتل کیا جا رہا ہے یا جو قتل ہو رہا ہے، وہ دونوں کے دونوں میں سے کوئی شہید نہیں ہے، کوئی بھی شہید نہیں ہے. دونوں بمطابق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے مصعب، اسی میں مزید میں کوشچن کروں گا. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا. انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں.